بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کھانے کے بعد نیند کا آنا یہ اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ گھر میں چیونٹیاں نظر آنا بند ہو جائیں تو یہ غربت آنے کی علامت ہے۔ جو انسان تھوڑے پر صبر اور شکر نہیں کرتا، ایسا انسان ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے۔ ناظرین، دل ہمارے بدن کا وہ واحد حصہ ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ اونٹ کی گردن والا گوشت کھانے سے آپ کو بیماریاں نہیں لگیں گی۔ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد سو جانے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ایسی باتیں جن سے اللہ کریم ناراض ہوتا ہے، دل میں کسی انسان سے بغض رکھنا، اپنی اولاد کو گالیاں دینا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، اذان کے وقت اپنے کام کاج میں مصروف رہنا، دال کا سالن کھانے کے بعد دودھ مت پیو ورنہ پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ہر وقت بدن کا ٹھنڈا رہنا بدن میں خون کی کمی ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین، گرم پانی گلے کی خراش کو دور کر دیتا ہے۔ بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو دل کے امراض، نظر کی کمزوری اور جگر گردوں کی بیماری کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین، سوتے وقت اپنی آئی بروز پر سرسوں کا تیل مسل دو، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ چہرے پر جھریوں والی عورتیں چاول پیس کر اس میں لیموں کے چند قطرے ملا کر چہرے پر لگا دیں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، بار بار نیند سے جاگ جانا ایک خفیہ اور جان لیوا بیماری کی علامت ہے۔ بڑھتے ہوئے پیٹ پر ایک درخت کا پتا باندھ دینے سے پیٹ ہمیشہ کے لیے اندر چلا جاتا ہے اور وہ سوہانجنا کا درخت ہے۔ ناظرین، مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا۔ اگر آپ روزانہ ایک گلاس انار کا جوس پی لیں تو آپ کی جلد کیل مہاسوں اور دانوں سے پاک اور جوان نظر آئے گی۔ بینگن کا سالن کھانے سے بندے کا دل بہت طاقتور رہتا ہے۔ کھانے کے بعد پسی ہوئی سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ پیاز کا پانی چھاتی سے بلغم خارج کرتا ہے۔ جگر کے مریض افراد کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی اور دمے کے مریض لوگ ناریل مت کھائیں۔ پیٹ میں ہر وقت گیس رہنے لگے تو میتھی کے بیج کھا لیں۔ ناظرین، رات کے وقت دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں سوجن آ سکتی ہے۔ گھٹنوں میں درد ہو تو انجیر کھانا بہترین ہے۔ بال گرتے ہیں تو نیم کے پتوں کے پانی کے ساتھ بال دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ روزانہ تھوڑا تھوڑا کام کرنے سے بہترین نتیجہ نکلتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ محنت آپ کی کارکردگی نہیں بڑھاتی بلکہ آپ کو تھکا دیتی ہے۔ اس لیے خود کو بھی وقت دیا کریں، دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کیل مہاسے نکل آئیں تو کیل مہاسوں پر شہد لگا کر مساج کرو۔ ناخن کاٹ کر گھر کے باہر پھینکیں ورنہ گھر میں رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ اونٹ کی چربی کا تیل پاؤں پر لگانے سے قد لمبا ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، نہار منہ پانی پینے سے انسان کے گردے صاف ہونے لگتے ہیں۔ نمکین پانی پینے سے پیٹ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ نیند کم لینا آپ کی عمر میں کمی کرتا ہے۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال شروع کر دیں۔ ٹانگوں یا جسم میں درد ہو تو گرم پانی کا غسل ان کا بہترین علاج ہے۔ ناظرین، زیادہ نمک کا استعمال بلڈ پریشر بڑھاتا ہے۔ زیادہ چائے پینے والے انسان کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو اجوائن کا تیل استعمال کریں، درد جاتا رہے گا۔ شہد اور انجیر کھا لینے سے آپ کے بدن کے اندر سستی پیدا نہیں ہوگی۔ اگر پخانہ کرتے وقت پیٹ میں شدید درد ہونے لگے
تو گردے خراب ہونے والے ہیں۔ ناظرین، دودھ کو گاڑھا کرنے کے لیے دودھ میں کشمش ڈال دو، دودھ فوری گاڑھا ہو جائے گا۔ چکر آنے لگے ہیں تو کالے نمک والا پانی پی لینے سے چکر آنے بند ہو جاتے ہیں۔ دہی اور شہد ایک ساتھ صبح کے وقت کھا لیں تو موٹاپے سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ ناظرین، آلو کا رس بالوں کی جڑوں میں لگا دو اور 20 منٹ کے بعد شیمپو کر لو۔ اس میں موجود قدرتی اجزاء بالوں کو چمکدار اور مضبوط بنا دیتے ہیں۔ زیادہ دیر عورتوں کے پاس رہنے سے انسان اندرونی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جو عورتیں حمل کے دوران انار زیادہ کھاتی ہیں ان کی اولاد ذہین ہوتی ہے۔ پالک کے پتوں کا رس آنکھوں کے اوپر لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ دھنیے کا رس گنج پن پر لگانے سے بال آہستہ آہستہ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جس گھر میں وقت پر صفائی نہ کی جائے وہاں پر برائیاں جنم لیتی ہیں۔ حمل کے دوران پیٹ کے بل سونا انتہائی خطرناک ہے اور کمر کے بل سونے سے دوسرے اعضاء دب جاتے ہیں، بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں وہ شہد کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ اگر سگریٹ کی عادت کو چھوڑنا ہے تو لیمو چکھتے رہا کریں۔ لیمو چکھتے رہنے سے سگریٹ کی عادت ترک ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ایک سے زیادہ تلی ہوئی چیزیں مت کھائیں۔ امرود مثانے کی کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔ کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ گاجر کھائیں۔ کھانسی کو روکنا ہے تو صبح دوپہر شام ملٹھی منہ میں رکھ کر چوس لیں۔ ہمیشہ ٹائم سے جاگ جایا کریں۔ آپ کے بدن کی طاقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ حیض میں باقاعدگی ہو تو 2 کھجوریں روزانہ کھایا کرو۔ موٹاپا دور کرنے کے لیے اپنی خوراک سے ہر قسم کی چکنائی، مٹھائی اور مشروبات وغیرہ ختم کر دو۔ تازہ پھل اور سبزیاں استعمال کرو۔ دانت کا درد دور بھگانے کے لیے لونگ کا استعمال کر لیا کرو۔ بلڈ پریشر قابو کرنے کے لیے کیلا استعمال کرو۔ ناظرین، علم حاصل کرنے میں ہمیشہ جلدی کیا کرو۔ آپ کو زندگی میں ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ رات کے وقت صرف 3 بادام کھا کر سونے سے چہرے کی جلد چمکدار اور صاف رہتی ہے۔ ناظرین، ایک تحقیق کے مطابق جو عورتیں زیادہ ٹینشن نہیں لیتی وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کریں، اس سے وزن میں کمی آئے گی۔ جو کا پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا پیٹ خراب ہو تو کیلا کھا لیا کریں۔ پیٹ کی گیس کو جڑ سے دور کرنا ہے تو روزانہ 2 کھجوریں کھا لیا کریں۔ ناظرین، نہار منہ نیم گرم پانی روزانہ پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ لہسن کا رس اور نمک پانی میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا چاہیے، اس سے گھر میں نحوست پیدا ہوتی ہے۔ اگر بوڑھے لوگوں کی نظر کمزور ہونے لگے تو ان کو نہار منہ دودھ کے ساتھ سونف کھلایا کریں۔ بڑھاپے میں بھی نظر اتنی تیز ہو جائے گی کہ رات کو بھی دکھائی دینے لگے گا۔ ناظرین، کالے انگور کھایا کریں، اس سے آپ کا رنگ ہمیشہ سفید رہے گا۔ معدے کے امراض کے لیے کالے انگور بہت مفید ہوتے ہیں۔ انگور کھایا کریں، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے؟ ناظرین، جو صبح شام اخروٹ اور چلگوزے کے 2 دانے روزانہ کھا لو اس شخص کا چہرہ ہمیشہ ٹائٹ اور جوان رہے گا، نظر تیز ہوگی
اور بھولنے کی بیماری زندگی بھر نہیں ہوگی۔ کیلا کینسر کے مریض افراد کے لیے بہت مفید پھل ہے، کمزور ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے۔ ناظرین، مچھلی کا تیل ناف میں ڈال دیا جائے تو پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگایا جائے تو داغ دھبے نہیں آتے اور چہرہ صاف رہتا ہے۔ نہانے کے فوراً بعد کان کی پچھلی جانب تیل لگانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، گائے کا بچڑا گھر میں رکھ لیا جائے تو سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ کی جلد سیاہ ہو تو سونے سے قبل لیموں کا رس لگاؤ۔ سفید آٹا معدے کے مسائل بڑھاتا ہے، بلکہ انتوں کی بیماریوں کا باعث بھی بنتا ہے۔ ناظرین، بدن میں طاقت پیدا کرنی ہے تو گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کریں۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگاؤ، بال جلدی لمبے ہو جاتے ہیں۔ بھیڑ کا دودھ پی کر سونے سے چربی کم ہوتی ہے۔ روزانہ ہلدی والی چائے کی 1 سے 2 چٹکی لینا آپ کو کینسر جیسے خطرناک مرض سے محفوظ رکھتا ہے۔ ناظرین، سوتے وقت جن لوگوں کا منہ کھلا رہتا ہے، زیادہ تر ان افراد کے چہرے پر وقت سے پہلے جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ دودھ کے ساتھ ڈبل روٹی کھانے سے دبلا پن دور ہو جاتا ہے۔ انگور کا شربت مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے۔ ناظرین، کمزوری زیادہ ہو جائے تو کشمش اور دودھ لو۔ نہار پیٹ گڑ والے پانی میں 1 چمچ کالا نمک ڈال کر پینے سے پورا دن معدہ تندرست رہتا ہے اور آدھے سر کا درد نہیں ہوتا۔ چاولوں کے بیرونی چھلکوں کو پانی میں جوش دے کر اس پانی سے غسل کرنے سے ہر قسم کی خارش سے نجات مل جاتی ہے۔ ناظرین، ڈینگی کے مرض میں سبز الائچی کے دانے منہ میں رکھنے سے وائٹ سیل تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں، لیکن خیال رکھیں کہ دانوں کو چبانا نہیں ہے، بس منہ کے اندر ہی رکھنا ہے۔ جن کے چہرے پر نکھار نہ ہو وہ لوگ شلجم استعمال کریں، اس سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ ناظرین، تیل کی بجائے گھی میں پکی ہوئی بھنڈی کھانا آنتوں کی خراش کو دور کرنے میں مفید ہے۔ چھوہارے کی گٹلی کو جلا کر باریک پیس لیں اور پانی میں ملا کر غیر ضروری بالوں پر روزانہ لگاؤ۔ غیر ضروری بالوں سے مکمل نجات مل سکتی ہے۔ روزانہ نہار منہ اپنے پاؤں کو ٹھنڈے پانی میں بھگو لینے سے جسم کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، پالک زیادہ استعمال کرنے سے غصہ زیادہ آتا ہے، لیکن یہ خون کی خرابی کو دور کرنے میں بہت مفید ہے۔ جامن کا زیادہ استعمال پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ انگور کے استعمال سے بال اور آنکھیں چمکدار ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، بالوں کو بلیچ کرنا بالوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ بار بار بلیچ کروانے سے بال مزید تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پودوں کے گملوں کے اندر کبھی کبھار ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے نہیں رہیں گے۔ ناظرین، جگر کی کمزوری میں آدھا کلو دودھ میں 4 تولہ شہد ملا کر پینا بے حد مفید ہوتا ہے۔ اگر شہد کو غذا کا حصہ بنا لیا جائے تو جگر کی کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ بند گوبھی کے پتے اور اس کا سالن بواسیر کے مریضوں کے لیے بہترین غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ اگر تھکاوٹ زیادہ محسوس ہو تو دونوں پاؤں کے ناخنوں کو 3 منٹ تک آرام سے دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ 3 منٹ میں تھکاوٹ کا احساس ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، برطانیہ میں نئی تحقیق ہوئی ہے جس کے اندر ثابت ہے کہ چاکلیٹ مزیدار ہونے کے ساتھ صحت مند بھی ہوتی ہے۔ یہ نقصان پہنچانے والے کولیسٹرول کو کم کرنے کے ساتھ مفید کولیسٹرول کو بڑھاتی ہے اور بلڈ پریشر کو
नॉर्मल रखने में मदद मिलती है। अपने नाश्ते और रात के खाने में बंद गोभी का इस्तेमाल करें। यह मोटापा कम करने का बाइस बनती है। अगर शुगर के मरीज पेशाब करने से पहले 1 गिलास पानी पीने की आदत बना लें तो शुगर लेवल हमेशा ठीक रहेगा। एक छोटी प्याज का रस और एक बड़ी इलायची को तवे पर भूनकर इसके दाने निहार मुंह खा लें। सांस की बीमारी के लिए इंतहाई मुफीद अमल है।